لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعين في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الريبة محمد اعزائے گرامی، سلسلہ مجالس آپ کے سامنے ہے. یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیکی اور تقوی میں مددگار ثابت ہو جاؤ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گنہگاری اور دشمنی میں جو ہے آپس میں مددگار ثابت نہ رہو. واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک پروردگار بہت سخت عذاب نازل کرنے والا، شدت سے عقاب و عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. پروردگار نے پہلے تو حکم دیا، اس کے بعد جو ہے کام نہیں کیا تو اللہ کا عذاب، اللہ کا عقاب تمہارے لیے جو ہے موجود ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ تعاون جو ہے اصل میں عربی میں مشارکت کو کہتے ہیں، شرکت کو کہتے ہیں. اب تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ. یعنی اب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے دوسروں سے کہے بھیا تم نیکی کرو اور خود جو ہے کہتے نیکی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا پلٹ کے کہہ دے کہ مولانا صاحب آپ تو یہ نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. الناس بالبر، دعوت دیتے ہو ایک طریقے دوسرے کا خیال کرنا ہوگا. اب خیال کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھائیاں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ جائیں اس کی طرف متوجہ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسانوں کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. عام آدمی سے پوچھ لیجئے آپ، ایک کھیتی کرنے والا انسان بھی جو ہے اس سے اگر آپ پوچھ لیجئے، آپ جو انسان ان پڑھ ہے اس سے پوچھ لیجئے آپ، تو وہ کم از کم جو ہے اپنی عقل سے سوچ کر بتائے گا یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. یعنی ایک عام بات ہے جس کی طرف پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تم مددگار ثابت ہو جاؤ نیکیوں کے لیے. نیکی ایسی چیز ہے کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے، کوئی بھی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، اس سے بھی پوچھ لیا جائے تو وہ بتائے گا کہ ہاں چوری بری چیز ہے اور ایک دوسرے کے مال کی حفاظت اچھی چیز ہے. کسی کا حق غصب کرنا یہ بری چیز ہے، حق کو دوسروں تک پہنچانا یہ اچھی چیز ہے. اب ظاہر سی بات ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے.
وہ عام طور پہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے اسلام نے کہا ہو کہ تم اہل اسلام کے جو ہے اگر ایسا ہے تو اس کو جو ہے نیکیوں کی طرف دعوت دو اور دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ اس تمام افراد کے لیے کہا گیا ہے کہ سماج میں اگر رہنا ہے تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، اگر پڑوس میں جو ہے کوئی شخص ایسا ہے جو بھوکا سو جائے، غور کیجئے کہ میں جلدی اس بات کا آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ مقدمے کے طور پر چند باتیں عرض کر سکوں۔ ایک پڑوس میں ہے بھوکا انسان سو جائے اور ہم جو ہے پیٹ بھر کے جو ہے رات میں اچھی نیند سے سو جائیں، تو یاد رکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے تمہارا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، تمہیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اب اگر خیال نہیں کیا اور وہ بھوکا سو گیا تو اب جو ہے تم مومن نہیں ہو، ایمان تمہارا ختم ہو گیا۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں مجالس میں کہ ایمان لانا آسان کام ہے، ایمان کو بچانا مشکل کام ہے۔ بچانا مین مسئلہ ہے عزیزوں، اسی لیے جو ہے آخر دم تک بچانا ہے، آخر دم تک۔ کب جو ہے ایمان انسان کا ختم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ مختلف انداز سے جو ہے ہمارے ائمہ طاہرین نے مطالب کو بیان کیا ہے۔ مثلا ایک جہاں پہ کہا گیا ان الغیبۃ تاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے، کہ بے شک غیبت جو ہے انسان کے ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ظاہراً تو ہم مومن دکھ رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے امامہ بھی لگائے ہوئے ہیں، قبا بھی پہنے ہوئے ہیں، ابا بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اندر کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میں عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ پرانے زمانے کا دروازہ ہو، پرانے زمانے کا ظاہراً تو بڑا اچھا دکھ رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جیسے دروازہ کھولا پتہ لگا دروازہ نیچے گر گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اندر دیمک نے جو ہے دروازے کو کھوکھلا کر دیا۔ ظاہراً تو دیکھ رہا تھا کہ دروازہ بڑا اچھا لگ رہا ہے پرانے زمانے کا، لیکن ویسے ہی ایمان کی بات ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے آخر دم تک باقی ہے یا نہیں، یہ انسان کو خود سمجھنا چاہیے۔ باقی رکھنا مین مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بارہا جو ہے بارگاہ معبود میں دعا کی ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں پڑھیے، اللہم اجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمہ، پالنے والے ہم دونوں کو، یعنی اسماعیل اور جناب ابراہیم دونوں کو، ہمیں اپنا مسلمان بنا رہے اور ہماری ذریت کو امت مسلمہ قرار دیں، اور توفنا مسلمہ، ہمیں جو ہے اس دنیا سے جب اٹھا تو اسلام پہ اٹھا، توفنی مسلمہ، ہمیں جب اس دنیا سے اٹھا تو مسلمان، یعنی آخر دم پر جو ہے اسلام و ایمان کو باقی رکھنا یہ مین معیار ہے۔ عام طور پہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اب ظاہر سی بات سورہ حجرات میں اٹھا دیکھیں، قالت الاعراب آمنا، اعراب آئے نبی کی خدمت میں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ایمان کے حقائق کی یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ ہم نے جو ہے بس کلمہ پڑھ لیا اور باقاعدہ جو ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ ایک جز ہے، روزہ رکھنا ایک جز ہے، حج کرنا ایک جز ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہم نے حج کر لیا بہت بڑے حاجی بن گئے۔ ہم لوگ بھی جو ہے حج کرنے گئے، ظاہر بات ہے کہ ہماری نہیں، ایک دفعہ حج کر لیا نا اب پوری زندگی کچھ بھی کرتے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس بنیاد پر جو ہے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، کیسے ہمیں سماج میں رہنا ہے، کیسے معاشرے میں رہنا ہے، تبھی جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے کہا جلدی سے مقدمے کے طور پہ آج کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں،
دیکھیں جب تک اہل بیت یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے، توجہ کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جیسے سلمان فارسی کے لیے جو ہے نبی نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں ہے، یعنی بہت سے لوگ آئے اس دنیا میں چلے گئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اہل بیت کے صحیح ماننے والوں میں سے ہیں، بلکہ یہ جب دیکھیں ہم کہتے رہیں کہ ہم تو اہل بیت کے مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لیکن مین مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہے یہ ہمارا ہے، تب مین مسئلہ ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں وہ پرائے ہو جاتے ہیں، اور جو پرائے ہوتے ہیں وہ اپنے ہو جاتے ہیں. یہی مسئلہ آپ کے سامنے ہے. سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، کوئی رشتہ داری اہل بیت سے نہیں تھی، نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن نبی کے نقش قدم پر چلے اور نبی کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے، ایسے حقیقی مومن بنے، 10ویں درجے میں فائز ہوئے کہ نبی نے کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہو گئے. اور لیکن نوح کا بیٹا اپنا تھا، لیکن کیونکہ وہ نبی کو نہیں مانتا تھا، ہادی کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اپنا تھا لیکن پرایا ہو گیا. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ معیار ایمان کیا ہے، کیسے ہمیں زندگی بسر کرنے. وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تم بر اور نیکی کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ، ایک دوسرے کو تقوی کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ. یعنی جب ملو تو ایک دوسرے کا بھیا یہ کام تم نے نہیں کیا تھا کر لو، وہ بھی کہے ہاں مولانا صاحب آپ نے یہ نہیں کیا تھا کر لیجئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام باتیں زندگی میں اگر ہو تبھی کام بنے گا، ورنہ یہ قرآن کہہ رہا ہے اتأمرون الناس بالبر. بہرحال یہ آیت کریمہ جو ہے روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے. یہودی کیا کرتے تھے؟ توریت پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے آگے آیت ہے تتلون الکتاب، کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو. اور کیونکہ توریت میں نیکیوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، برائیوں سے روکا گیا ہے، تو وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، توریت کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسروں کہتے ہیں تم نیکی کرو، اور خود بھول جاتے ہیں، خود نیکی نہیں کرتے، خود برے کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اگرچہ یہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ تمام عمومی بات ہوتی ہے. کسی سے مخصوص اگر کوئی بات ہو قرآن میں تو وہ عمومیت ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ہدی للناس، آپ جو ہے اس میں دعا میں پڑھتے ہیں، کس میں؟ ماہ رمضان میں، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کہ پروردگار تو نے جو ہے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کے ہدایت کے واسطے آیا ہے. تو ظاہر سے بات ہے کہ قرآن جب لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہے تو ہمیں ایک ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے توجہ کرنا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ مصداق آیت کون ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنی زندگی میں، معاشرے میں، سماج میں جب رہ رہا انسان تو اسی طریقے سے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے. مین مسئلہ یہی ہے. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف دعوت دے رہے ہو، اپنے کو بھول جا رہے ہو. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو خوب سمجھاتا ہے لیکن خود جو ہے جیسے ایک بات ہے کہ ایک صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مولانا صاحب ہیں؟ ہاں دیکھتا ہوں. نہیں ہے. ارے دیکھو تو ہیں. ارے ابا کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں ہے. بچہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے، بہت مشکل سے جو ہے جھوٹ بولتا ہے وہ. اما جا کہہ دو نہیں ہے. اب وہ گیا کہ ابا کہہ رہے ہیں گھر پر نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک طریقے سے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے. سر لابی، اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے. تو بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، توجہ دینا. یہ اسی لیے ماں باپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے، کیونکہ یا ولد صالح کے عنوان سے جو ہے پیش کرتے ہیں، لیکن ولد صالح بنائے تو صحیح.
اسی لیے جو ہے اصل مسئلہ وہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے فوراً یہ آیت کریمہ کہے کہ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، خود اپنے کو بھول جاتے ہو۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ آیت موجود ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک جملہ جو عام طور پہ اہل بیت اطہار کی طرف سے ہے کہ اگر سماج میں امر معروف نہیں منکر کا دور برقرار رہے تو کبھی نہ گناہ جو ہے پھیلے گا اور نہ ہی جو ہے کہتے ہیں کہ فسادات سامنے آئیں گے۔ اصل میں امر معروف نہیں منکر کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ایک پہلے زمانے میں تھا کہ محلے میں اگر کوئی بزرگ بڑا ہوتا تھا تو بچے بھی خوفزدہ ہوتے تھے، ارے وہ آ گئے چلو ہٹو۔ اب کیا ہے؟ نہیں، کوئی کہے بھی تو آپ سے کیا مطلب، یعنی آپ سے کیا مطلب، ہم کچھ بھی کریں؟ نہیں، بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے جو ہے یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی کچھ کہے تو اس کو غور سے سنو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بیٹے نے آ کے باپ سے کہا اماں فلاں نے ڈانٹ دیا ہم کو، تو جا کے لڑ لیں گے، آپ نے میرے بچے کو ڈانٹا کیوں؟ فرق کر گیا نا، پہلے زمانہ اور تھا، بچپنے میں ہم لوگ جو ہے زندگی گزارتے تھے، بزرگ جو ہوتے تھے کم از کم ان کو دیکھ کر جو ہے ہم لوگ جو ہے دور ہو جاتے تھے کہ یہ احترام کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں سماج میں معاشرے میں اس طریقے سے جو ہے زندگی بسر کرنی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام بھی باقی رہے، ایک دوسرے کا خیال بھی رہے، اور ایک دوسرے کو اچھائیوں کی طرف دعوت دیتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے، مددگار ثابت نہ ہو۔ عام طور پہ جو ہے آپ دیکھیے کیا سماج میں ہے، اگر آپ جو ہے کسی دیکھیے 2-4-10 نوجوان جو ہے کھڑے ہو کے کہیں باتیں کر رہے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، اذان کا وقت ہو جائے، آپ جا کے کہہ دیجئے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلیے مسجد چلتے ہیں، کہے گا جائیے ہم آ جائیں گے۔ بہت زیادہ ہوگا تو ایک بہانہ اور بھی ہے، کیا بتائیں وہ کپڑے صحیح نہیں ہیں، ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان بہانوں کو تلاش کرتا ہے، یامر بالفحشاء والمنکر۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف لے جانا، دعوت دینا، یہ شیطان کی خاصیت یہ ہے۔ اور اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے کیا کہا تھا کہ تیرے راستے بیٹھوں گا، تیرے راستے بیٹھوں گا، یعنی جہاں اللہ کا راستہ ہے وہیں شیطان نظر آئے گا آپ کو۔ مسجد کے دروازے پہ آپ کو دکھائی دے گا شیطان، مجلس کے دروازے پہ دکھائی دے گا، مجلس ہو رہی ہوگی وہاں پہ جو ہے شیطان دکھائی دے گا۔ جہاں اچھائیاں اور نیکیاں نظر آئیں گی، جہاں اللہ کی باتیں نظر آئیں گی، وہیں پہ شیطان نظر آئے گا۔ اما فلاں کے مجلس میں نہ جاؤ، اما کیا یار وہ تو کہتے قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو تبلیغی بات کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اما چھوڑو بعد میں جائیں گے جب مجلس ختم ہونے والی ہوگی۔ یہ بہانے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے شیطان کی طرف سے، بہت بڑا کہتے لشکر اس کا شیطان کا۔ تو اللہ کی راہ میں شیطان بیٹھتا ہے۔ شیطان آپ کو جو ہے جوا کے اڈوں پہ نہیں دکھائی دے گا، شراب خانوں میں نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ شیطان یہ دیکھ رہا ہے یہ کام تو ہو ہی رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہم کو، ہمیں تو روکنا ہے وہاں پر جہاں اللہ کے راستے میں کوئی چل رہا ہو۔ بہت بڑا دشمن ہے شیطان نماز کے لیے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف لے جانا، اور نماز کا کام کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف لے جانا، اور نماز کا کام کیا ہے؟ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنا۔ ان الصلاۃ تنہا، تنہا مانے روکنا، اور یامرو مانے حکم دینا۔ تو شیطان کا کام ہے برائیوں اور بے حیائیوں کے لیے حکم دینا، لیکن نماز کا کام کیا ہے؟ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنا۔ اور یہی مسئلہ ہے، قرآن نے ایک جملہ کہا کہ شیطان کا پیروکار کون ہوتا ہے؟
توجہ جلدی سے آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ مجالس زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے بس مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے شیطان کا کہ وہ تمہارے دماغ سے یاد خدا کو ختم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، یاد خدا جس وقت ختم ہوا اس وقت جو ہے ہر کام انسان کرے گا۔ اب ظاہر سے بات ہے، ایک انسان نے سوچا کہ بھیا یہ بہن کا حق ہے پراپرٹی میں دے دو، پھر ایک دم سے شیطان کہے گا میں کیوں دے رہا ہو، کیا بات ہے کیوں دے رہے ہو، ارے تم اچھا خاصا تمہارا گھر ہے، تمہاری پراپرٹی تمہارے پاس ہے، کیوں دے رہے ہو۔ دیکھا ایک دفعہ جو ہے یاد خدا میں انسان نے سوچا کہ ہمیں یہ حق جو ہے اس تک پہنچانا ہے، لیکن شیطان نے فوراً جو ہے قبضہ کر لیا، یاد خدا کو ہٹا کر جو ہے فوراً جو ہے اس راستے پہ لے گیا جو اس کا راستہ تھا۔ اسی طریقے سے مختلف کام ہوتے ہیں، تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کہاں پر یاد خدا کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ معمولی بات ہے، جنگ خندق میں جو ہے عام حالات میں آپ دیکھ لیجئے، جنگ خندق ایک ایسی حالت تھی وہاں پر کہ مولا عمرو ابن عبدود کو زیر کر چکے تھے۔ واقعہ میں نہیں سناؤں گا، واقعات آپ کے ذہنوں میں ہے۔ عمرو ابن عبدود کو زیر کر چکے تھے اور اسے قتل کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ اس نے لعاب دہن پھینکا تھا، اور جب پھینکا اس نے، مولا جو ہے اس کے سینے سے اتر آئے، ٹہلنے لگے۔ اور کیا آپ نے اب یہیں پہ جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور مولا نے بتایا ریزن کو، وجہ بتا دی کہ پوچھا گیا کہ آپ اچھا خاصا دشمن آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے قتل نہیں کیا؟ تو اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ جب اس نے لعاب دہن میرے اوپر پھینکا ہے تو میرا نفس شامل ہو رہا تھا، میں نہیں چاہتا اللہ کے کام میں میرا نفس شامل ہو جائے۔ یہ للہیت ہے، توحید پروردگار۔ ایک صلوات ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سخت مرحلہ ہے، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گا، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، دنیا فانی ہے۔ مولا جو ہے نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ انما خلقتم لدار الاخرہ، دار بقا، تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے، دار بقا کے لیے، جو باقی رہنے والا گھر ہے۔ یہ دنیا تو دار فانی ہے، انسان چند دن کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کتنے دن واہ واہی چلے گی کہ مسجد بہت اچھی پڑھ رہے ہوں، کتنے دن شہرت، کتنے دن چلے گی؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، لیکن دار بقا کہاں ہے؟ آخرت۔ وہاں پہ تو ابدی زندگی ہے، یہاں تو چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گا انسان۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی آخرت کو بناؤ دنیا کو سہارا لے کر، نہ کہ دنیا میں رہ کر دنیا والے بن جاؤ۔ ایک صلوات ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا، نیکی کی طرح متوجہ رہنا۔ آپ دیکھیے ایک نمونہ پیش کر دوں آپ کے سامنے، بالکل تاکہ ذہنوں میں آپ کے رہے۔ جناب مسلم نے عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام، مولا نے جو ہے کوفے بھیجا تھا۔ مولا وہاں پہ جو ہے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی جناب مسلم کے ہاتھوں پر۔ ہانی ابن عروہ کے گھر میں جو ہے مسلم نے عقیل موجود، توجہ کیجیے گا، میں بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہانی ابن عروہ کے گھر میں جو ہے مسلم نے عقیل موجود۔ ہانی ابن عروہ نے جو ہے اپنے کو اس طرح جو ہے پیش کیا تھا کہ جیسے بیمار ہے، تاکہ بیماری کا سہارا لے کر جو ہے شیعان حیدر کررہ جو ہے جناب مسلم سے آ کر ملے اور ملاقات کا سلسلہ برقرار رہے۔ ملعون ابن زیاد جب کوفے پہنچا ہے تو ہانی ابن عروہ نے کہا، جناب مسلم نے عقیل سے، توجہ کیجئے گا، جناب مسلم نے عقیل سے جو ہے ہانی ابن عروہ نے کہا کہ ابن زیاد ضرور مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، آپ جو ہے پردے کے پیچھے چھپ جائیے، جیسے ہی ابن زیاد آئے گا اسے قتل کر دیجیے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ کتنا آسان تھا بتائیے آپ، کتنا آسان تھا۔
پردے کے پیچھے چھپ جائیں اور ابن زیاد کو قتل کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حاتم بن عروہ نے جناب مسلم نے عقیل سے کہا۔ اب جو ہے ابن زیاد آیا عیادت کے لیے، ملاقات کے لیے، جناب مسلم نے عقیل چھپ گئے پردے کے پیچھے۔ اشارہ کہا تھا اشارہ کروں گا آپ آ جائیے گا، اشارہ کیا، امامہ سر سے ہٹایا، گرا رکھا تاکہ احساس ہو جائے کہ ہاں اب موقع ہے۔ پھر جو ہے شعر پڑھنے لگے کہ اب آ جائیں جناب مسلم نے عقیل باہر، پھر بھی نہیں آئے۔ آخر میں ابن زیاد جب چلا گیا تو جناب مسلم نے عقیل باہر آئے۔ حاتم بن عروہ نے کہا کہ میں اشارہ کر رہا تھا، آپ نکلے نہیں، آپ جو ہے ابن زیاد کو قتل کر دیتے بات ختم ہو جاتی۔ توجہ کیجئے کتنا آسان تھا بتائیے آپ۔ لیکن جناب مسلم نے عقیل نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں مولا کی حدیث یاد آ گئی کہ چھپ کر کسی پر وار کرنا یہ مردانگی نہیں ہے، یہ جو ہے ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی اب مسئلہ وہی ہے کہ مولا کائنات بھی یہی کرتے تھے، جو سامنے مقابل آ جاتا تھا اسی سے مقابلہ کرتے تھے، جو بھاگ جاتا تھا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی جناب مسلم نے عقیل کی سیرت آپ جو غور کریں آپ، ورنہ بڑا آسان تھا، اتنا جو ہے بڑا واقعہ بھی پیش نہ آتا، لیکن نہیں، یہ الہی کام کرنا ہے، توحید پروردگار اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، وہاں کوئی نہیں تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے جو ہے اس قدم کو آگے بڑھایا کہ کہیں آخرت جو ہے خراب نہ ہونے پائے۔ یہ ہے کہتے للہیت۔ اور یہی جناب مسلم نے عقیل ہیں کہ 18,000 لوگوں نے ہاتھوں بیعت کی تھی، لیکن حالات کیسے دیگرگون ہوئے، کیسے حالات تبدیل ہوئے؟ درہم و دینار کی چمک، ڈر، خوف، ان سب چیزوں نے جو ہے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے پر جو ہے مجبور کر دیا انسان کو۔ نماز مغربین ادا کی مولانا جناب مسلم نے عقیل نے۔ چند افراد نماز میں تھے جو 18,000 افراد تھے، اور وہ بھی آخر کار جو ہے چند افراد جو ہیں جو بچے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اپنے گھر چلے گئے۔ جناب مسلم تنہا، غریب الوطن مسلم، تھک چکے، کوفے کے گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں مل پا رہا ہے۔ آخر کار ایک دیوار کا سہارا لے کر جناب مسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر سے ایک عورت جو ہے دروازہ کھول کے شاید اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، وہ دیکھنے لگی، دیکھا جناب مسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب مسلم نے اور اس کے بعد وہ گھر میں دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ پھر دوبارہ جب آئی تو دیکھا کہ جناب مسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو طوعا نے کہا کہ آپ چلے جائیے، حالات جو ہے صحیح نہیں، اپنے گھر چلے جائیے۔ جناب مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو کیا کرے؟ مومنہ ہے، گھر میں لے کر آتی ہے، ایک گھر میں دروازہ کھول کے کمرے میں، کوٹری میں جو ہے جناب مسلم کو پناہ دیتی ہے۔ لیکن حالات ایسے بنے کہ جناب مسلم نے عقیل کو پناہ تو ملی، لیکن طوعا کا بیٹا جو تھا اس نے صبح جا کر ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا، 500 افراد کا لشکر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ مسلم کو جب احساس ہو گیا کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، ایک مرتبہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، طوعا سامنے آ گئی، آپ گھر سے باہر نہ نکلیے ورنہ یہ آپ پر حملہ کریں گے۔ جناب مسلم نے کہا طوعا اگر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو یہ سب گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ اے مسلم، آپ کو ناموس کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، خیمے جل رہے ہیں، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں،
اجرکم علی اللہ. جناب مسلم تیار ہو کر گھر سے باہر نکلے، حملہ کر رہے ہیں. آخر کار چاروں طرف سے جب حملے ہو رہے تھے، جناب مسلم نے وار کو روکا ہے. 500 کا لشکر پھر آیا، یہاں تک کہ جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا. مسلم کو دارالامارہ لے جایا گیا. کسی نے کہا جناب مسلم سے کہ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. کہا میرا امیر تو مکے سے چلا ہے، امام حسین علیہ السلام میرے مولا ہے. آخر کار جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ. ارے حسین کو سلام کیا. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا. ہاں جناب امام حسین علیہ السلام مکے سے چل چکے تھے. جب کوفے کے راستے میں تھے تو دیکھا کوئی شخص نمودار ہوا. جناب عباس سے کہا جاؤ دیکھو مسلم کی خیر لے لو، خبر لے لو. اب جیسے جناب عباس پہنچے، کہا مسلم کی خیر ہے. کہا کہ چلو مولا کی خدمت میں چلیں گے، خود ہم بیان کریں گے. اب مولا حسین کے پاس وہ شخص آیا. مولا نے پوچھا تو کہا کہ میں جب کوفے سے چلا تھا، مسلم کو دارالامارہ سے پھینک دیا گیا تھا. مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے یتیم مسلم کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اے بیٹا آج سے میں تمہارا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.